بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تعلیم الاسلام کا پہلا سبق پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور یہ بنیادی عقائد پر مشتمل ہے۔ ٹھیک ہے، بنیادی عقائد پر۔ یہ بیسک اور بنیادی عقائد ہیں جن کا ہر مسلمان پر یاد کرنا یہ ضروری ہے۔ عقیدے کے بغیر گزارا نہیں۔ قبر میں سب سے پہلے سوال جو کیا جائے گا وہ عقیدے سے متعلق ہوگا کہ بندے بتا تو رب کے بارے میں کیا کہتا ہے، مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ پہلا سوال عقیدے کا ہے۔ تو عقیدہ دنیا میں اپنا درست ہونا چاہیے، اور عقائد جو ہیں قرآن اور حدیث سے ڈائریکٹ ملتے ہیں۔ کسی مفتی یا عالم سے ہمیں عقائد نہیں ملتے ہیں، بلکہ ڈائریکٹ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے ملتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو عقائد میں ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے ہیں کہ کوئی بندہ کہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ کہا کہ اللہ کو ایک مانو تو ہم مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ نے اپنی لاریب کتاب میں فرمایا قل هو اللہ احد۔ ٹھیک ہے نا؟ تو عقائد میں کسی کی تقلید نہیں ہے۔ فقہ میں ہم امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں۔ سب سے پہلا بنیادی سوال، آپ کون ہیں؟ آپ سے اکثر یہ معاشرے میں پوچھا جاتا ہے کہ آپ کون ہیں؟ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ اور مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مسلمان وہ ہے جو خدا کو ایک جانے، خدا کو ایک جانے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا تعالیٰ کا بھیجا ہوا آخری رسول اور نبی مانے، قرآن شریف کو اللہ تعالیٰ کی کتاب مانے۔ مسلمان اسے کہا جاتا ہے۔ آپ کے مذہب کا نام کیا ہے؟ اکثر پوچھا جاتا ہے، آپ سے کوئی سوال کرے کہ آپ کے مذہب کا نام کیا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے مذہب کا نام اسلام ہے۔ اور اسلام کا کلمہ کیا ہے؟ کوئی بندہ یہ سوال کرے بھئی تمہارا مذہب اسلام ہے تو پھر اسلام کا کلمہ کیا ہے؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کا کلمہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ قرآن پاک سے مختلف آیات سے یہ لیا گیا ہے۔ اس کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کو کہتے ہیں کلمہ طیبہ۔ ٹھیک ہے؟ اب کوئی بندہ پوچھے کہ اس کا مطلب کیا ہے، ہمیں اس کا مطلب اور مفہوم بھی آنا چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کسے کہتے ہیں؟ کوئی بندہ کہے کہ خدا کسے کہتے ہیں؟ فارسی کے سبق میں ہم نے لفظ خدا پہ بحث کی تھی۔ خدا تعالیٰ کسے کہتے ہیں؟ خدا تعالیٰ وہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں پیدا کیا، چاند اور سورج بنائے، زمین اور آسمان بنائی، ساری دنیا کو خدا تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ ہر چیز کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ خدا ہے۔ خدا تعالیٰ کو جو نہ مانے اسے کیا کہتے ہیں؟ جو اللہ کو نہ مانے اسے کافر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کافر بمعنی انکار کرنے والا۔ ٹھیک ہے؟ جو نہ مانے اسے کیا کہتے ہیں؟ کافر۔ جو خدا تعالیٰ کے ساتھ اور لوگوں کو بھی عبادت کے لائق سمجھے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مثلا بتوں کی پرستش کرے، درختوں کی پوجا کرے، آگ کو اپنا معبود سمجھے، ٹھیک ہے، چاند اور ستارے، سورج کو اپنا معبود سمجھے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کافر اور مشرک کہتے ہیں۔ جو اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہراتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ کافر اور مشرک کہتے ہیں۔ کافر اور مشرک ہونے میں کیا خرابی ہے؟ یہ سوال ہے کہ کافر اور مشرک ہونے میں کیا خرابی ہے؟ کافر اور مشرک سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ ناراض رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ناراض رہتا ہے، اور مرنے کے بعد ان کو ہمیشہ جہنم کی آگ میں رہنا پڑے گا۔ کافر اور مشرک جو ہے ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ کیا کافر اور مشرک جنت میں کبھی نہیں جائیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں جائیں گے۔ کافر اور مشرک کا یقینی ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ ٹھیک ہے؟ نار خلد، یعنی ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں؟ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں؟ خدا تعالیٰ کے حضور آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کیا ہیں؟ آخری رسول ہیں، اور سب رسولوں میں حضور افضل ہیں، سب رسولوں میں، اور حضور کے مرتبے کا کوئی بھی نہیں ہے، نہ حضور کا ثانی ہے، نہ حضور کی کوئی مثل ہے، نہ حضور جیسا کوئی ہو سکتا ہے۔ ہم سب جو ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہیں، اور حضور جو ہیں وہ ہمارے رسول ہیں، ہمارے نبی اور
رسول ہیں۔ ہمارے رسول سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ حضور مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے، جو ملک عرب کا ایک شہر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس تاریخ کو پیدا ہوئے؟ یہ ہمیں علم ہونا چاہیے کہ حضور کی ولادت باسعادت جو ہے وہ کس تاریخ کو ہوئی؟ 12 ربیع الاول شریف، 12 ربیع الاول شریف بمطابق 20 اپریل، ٹھیک ہے، 571 عیسوی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکے میں ولادت ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کا نام کیا ہے؟ حضور کے والد گرامی کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی اس میں گرامی کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا اور نانا کا نام کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا نام حضرت عبد المطلب ہے اور نانا کا نام وہب تھا، ٹھیک ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے برس زندہ رہے؟ ظاہری طور پر دنیا میں حضور جلوہ افروز رہے، ٹھیک ہے، اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتقال کے بعد خدا تعالیٰ کی قدرت سے اپنے مزار شریف میں اب بھی زندہ ہیں۔ نبی کیا ہیں؟ حضور خود فرماتے ہیں کہ انبیاء جو ہیں وہ زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کو رزق دیا جاتا ہے، نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ ظاہری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ظاہری زندگی ہے وہ 63 برس کی ہے، 63 سال ہوئی، اور 53 برس جو ہیں حضور مکہ شریف میں رہے اور 10 سال حضور مدینہ طیبہ میں رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس تاریخ میں وفات پائی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 12 ربیع الاول 11 ہجری میں وفات پائی، یعنی ظاہری طور پر دنیا سے حضور پردہ فرما گئے۔ انتقال کے دن انگریزی تاریخ کیا تھی؟ یعنی عیسوی تاریخ جو ہے ہمارے ہاں جو استعمال ہوتی ہے تو یہ کیا تھی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انگریزی تاریخ میں جس میں انتقال ہوا وہ جون کی 12 تاریخ تھی، جون کی 12 تاریخ تھی، اور 632 عیسوی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہری طور پر وصال فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ اطہر مزار پر انوار کہاں پر ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار شریف مکہ المعظمہ میں تقریباً 300 مکہ مکرمہ سے تقریباً 320 کلومیٹر شمال کی جانب موجود ہے۔ اور یہ کیسے معلوم ہوا کہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا تعالیٰ کے رسول ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا، طرح طرح کے حضور نے معجزے دکھائے اور غیب کی ایسی ایسی باتیں بتائیں جو رسولوں کے سوا اور کوئی نہیں جانتا اور نہ ہی کوئی بتا سکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کے۔ جو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ مانے وہ کیا ہے؟ جو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ مانے وہ کافر ہے۔ وہ کیا ہے؟ جو خدا تعالیٰ کو تو مانے لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ مانے وہ کیا ہے؟ شریعت کی روح سے وہ بھی کافر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے کا کیا مطلب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو خدا تعالیٰ کا بھیجا ہوا سچا نبی یقین کرے اور آپ کی ہر بات کو حق مانے اور آپ سے محبت رکھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بے ادبی کا کوئی بھی لفظ نہ بولے۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پہ شک کرے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پہ شک کرے، حضور کے حاضر ناظر ہونے کا انکار کرے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں عیب نکالے، حضور کے علم غیب کا انکار کرے تو وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے حضور کی ذات کے لیے بے ادبی کے الفاظ استعمال کیے۔ قرآن شریف کس کی کتاب ہے؟ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی عظیم کتاب ہے۔
یہ کیسے معلوم ہوا کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے؟ قرآن شریف کی طرح کوئی کتاب کسی سے نہیں بن سکتی، جس سے معلوم ہوا کہ وہ خدا تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اگر کسی آدمی کی بنائی ہوئی ہوتی تو کوئی اور بھی ویسی کتاب بنا لیتا۔ دنیا میں کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، تو ایک مصنف لکھتا ہے، پھر دوسرا لکھ دیتا ہے، یہ دنیا کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، لیکن کلام اللہ کی طرح نہیں ہیں، اللہ کی کتاب کی طرح نہیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ کلام اللہ جو ہے وہ ہر ایک کتاب سے جدا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں، قرآن مجید کس پر اترا؟ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا، یعنی اترا۔ پورا قرآن مجید ایک مرتبہ اترا یا تھوڑا تھوڑا کر کے اترا؟ بعض آسمانی کتابیں پوری اتری، تو اس لیے یہ سوال کیا گیا۔ قرآن مجید جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا لوگوں کی ضرورت کے مطابق جو ہے اترتا رہا۔ پورا قرآن مجید کتنے عرصہ میں نازل ہوا؟ پورا قرآن مجید 23 سال کے عرصہ میں نازل ہوا۔ قرآن مجید کیسے نازل ہوتا تھا؟ حضرت جبریل علیہ السلام قرآن مجید کی صورت یا آیت لے کر آتے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑھتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے یاد فرما لیا کرتے تھے اور لوگوں کو سناتے تھے، لوگ اسے یاد کر لیتے تھے اور کسی چیز پر لکھ لیا کرتے تھے۔ ابتدائے اسلام میں قرآن مجید ہڈیوں پر اور اس طرح کی چیزوں پر، کھال کے اوپر، ٹھیک ہے، لکڑیوں کے اوپر وغیرہ وغیرہ، پتھروں کے اوپر لکھا جاتا تھا۔ قرآن شریف میں کس چیز کا بیان ہے؟ قرآن پاک کے اندر تبیان لکل شیء، ہر چیز کا بیان جو ہے وہ موجود ہے۔ قرآن پاک کس لیے نازل ہوا؟ لوگوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے قرآن پاک نازل ہوا، تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانیں، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے موافق کام کریں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کون ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام فرشتے ہیں جو رسولوں کے پاس خدا تعالیٰ کا حکم لاتے ہیں۔ فرشتے کیا چیز ہیں؟ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک نوری مخلوق ہیں، نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں، نہ کچھ کھاتے ہیں نہ کچھ پیتے ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ عزیز طلباء، یہ تعلیم الاسلام کا آپ نے پہلا سبق جو بنیادی عقائد پر مشتمل ہے آپ نے پڑھ لیا ہے۔ آپ نے ہر ایک سوال، یہ 34 سوال ہیں، آپ نے ان سوالوں کے جواب جو ہے منوان یاد کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو علم نافع عطا فرمائے۔